قیمت پہ ہم اللہ کو اپنی جان، اور یعنی ہم ایک انسان کو اپنی جان نہیں دیتے، اور وہی ایک سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے ہمیں ایسی نعمت مفت میں عطا کی۔ اب یہاں پر جو بزرگان ہیں، اگر ان کو میں یوں کہوں کہ اللہ کرے اگلے جمعے تک آپ کی موت آ جائے تو وہ بھلے مجھے سامنے کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن دل میں ضرور بولے گا اللہ کرے اگلے جمعے پہ آپ خود مر جائیں گے اور نماز کے لیے نہیں آئیں گے۔ یعنی زندگی انسان کو اتنی عزیز ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جان کی قیمت اتنی بڑی ہے تو ذرا اتنا غور کریں، اتنی جان کی قیمت ہے، اللہ نے تو مفت میں عطا کی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کر رہے ہیں؟ کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری کر کے یا اللہ کی نافرمانی کر کے؟ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو یہ قابل رشک ہے، قابل فخر بات ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ذرا غور کریں، جس نے نافرمانی کی سب سے پہلے جو نافرمان تھا اللہ نے عزازیل سے ابلیس بنا دیا۔ کوئی 1000 نافرمانی کی تھی، فقط ایک نافرمانی کی تھی کسی عزازیل ملعون نے، ایک نافرمانی کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اب ایک نافرمانی کی وجہ سے اگر 6000 5000 یا 7000 کی عبادت ضائع ہو سکتی ہے تو ایک دو سجدہ کرنے سے ہماری عبادت کا کیا مول ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف شرک کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ صرف شرک نہیں ہے۔ یا بنی، حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک کبھی نہ کرنا۔ شرک کی دو اقسام ہیں، ایک شرک لفظی ہے اور ایک شرک معنوی ہے۔ شرک لفظی سے ہم باعزت بری ہیں، ہمیں جج نے آزاد کر دیا کہ شرک لفظی تمہارے اندر نہیں پایا جاتا، لیکن شرک معنوی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں یوں نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ ہیں، میں اپنی گریبان میں سب سے پہلے میں اپنی گریبان کھان دے رہا ہوں۔ وہ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک معنوی کہتے کسے ہیں؟ وہ شرک معنوی یہ ہے کہ جو جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے اگر ہم وہ نہیں کرتے تو یہ شرک معنوی میں شمار ہوگا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ماشاءاللہ سے گھروں میں موجود ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے کہا روزے رکھو، 11 مہینہ پیٹ بھر جائے، 12 مہینے میں پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ راشن کسی اور کے لیے آ جائے 2 درہم ہے کہ ہمیں مل جائے۔ ہم اتنی پابند ہیں اللہ کے قوانین کی کہ نماز کا حکم آ رہا ہے نماز نہیں پڑھتے، روزے کا حکم آ رہا ہے روزہ نہیں رکھتے، اور پھر پریشان بھی ہمیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اس پریشانی کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ ہم اللہ کے قانون کے مطابق عمل نہیں کر رہے۔ اللہ نے ہمیں کھانے پینے چلنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم کھائیں پیئیں سوئیں بس۔ لازمت اسی ذات میں، اور ہم اللہ کو عزیز کتنے یہ بھی دیکھیں کہ کتنے عزیز ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے ہی اسی انسان کے لیے ہادی مقرر کیا۔ اب آدم پہلے آئے تھے، آدم پہلے آئے تھے، یعنی ہدایت کرنے والے پہلے آئے تھے، لیکن انسان اس کے بعد اس کی اولاد جس کے لیے وہ ہادی بنے وہ بعد میں آئے۔ اور ایک انسان کو بھی بغیر ہادی کے اس دنیا میں نہیں چھوڑا۔ صرف انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی نہیں بھیجے فقط، بلکہ اسی انسان کی ہدایت کے
زبور کی شکل میں آتا ہے، تو کبھی انجیل کی شکل میں آتا ہے، تو کبھی قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ابھی ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، تو ہمیں اللہ نے مہلت عطا کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر پائیں۔ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماہ مبارک رمضان نصیب کیا۔ ماہ مبارک رمضان یقیناً بڑا ہمارے لیے انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی ماہ مبارک رمضان کا ایک عشرہ گزر گیا، کوئی غور و فکر نہیں کیا، توجہ نہیں کی، پتا چلا کس طرح گزرا، کوئی طرف نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ اور ماہ مبارک رمضان روزہ مقصد یہ نہیں ہے کہ نہ کھانا نہ پینا کا، روزہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ میں نے روایات میں پڑھا کہ روزہ صرف زبانوں کو بند کرنے کا نام نہیں ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پورے اعضاء و جوارح روزے سے ہو، آپ کی آنکھیں روزے سے ہوں، آپ کے کان روزے سے ہوں، آپ کی زبان روزے سے ہوں، آپ کے ہاتھ روزے سے ہوں، آپ کا پیٹ روزے سے ہو، آپ کے پاؤں روزے سے ہو، بلکہ آپ کے جسم کے بال بھی روزے سے ہو۔ روزے کا مطلب یہی ہے، آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے۔ یہ بالوں کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ اکثر ہوتا ہے نا، یہ بالوں کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ چلو زبان کا روزہ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، آنکھوں سے کسی نامحرم یا گناہ کی طرف نہیں دیکھا، ہاتھ سے جو ہے ہمیں ایسا گناہ نہیں کیا جس سے اللہ نے منع کیا، پیروں سے ہم اسی گناہ کی طرف بڑھے نہیں گئے۔ بالوں کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک سید بہت خوبصورت سید تھا، اسی روایت میں علماء سے پوچھا گیا جب کسی بالوں کے روزے سے کیا مطلب ہے، آپ تھوڑی وضاحت کریں۔ تو مجھے وہاں پر آگا نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ایک سید تھا، اس کے پیچھے ایک عورت پڑی رہتی تھی، جیسے ماشاءاللہ سے امان بھائی ماشاءاللہ سے بات کی ہے اور بال بھی بہت اچھے پیارے رکھتے ہیں اور مجھے پسند بھی ہوتے ہیں، تو عورت پڑی رہتی تھی۔ اچھا ایک مرتبہ اسی نوجوان نے کہا، او عورت یہ کیا ہو گیا ہے، میرے پیچھے کیوں ہو؟ توجہ کیجیے گا جملہ، میرے پیچھے کیوں ہو؟ اچھا وہ عورت اور کچھ نہ کہنے لگی، مگر اتنا اس نے کہا کہ آپ کے بال مجھے بہت پسند ہے۔ کیا کہا اس نے؟ آپ کے بال مجھے بہت پسند ہے، کاش کتنے خوبصورت بال ہے، کاش یہ مجھے مل جائے۔ یہ جملے کا اسی سید نے جملے کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے اس کا جواب کل لے لینا مجھ سے۔ اسی شخص نے، اسی نوجوان نے، کیونکہ اللہ والا تھا، اسی نوجوان نے اپنے بال منڈوا دیے، اپنے بال منڈوا دیے اور رومال میں لے کے لپیٹ کر اسی عورت کے پاس آ گیا، کہا اسی کا جاتا ہے ابھی آنے والی ہے، اسی کو دے دیا۔ آپ کو میرے بال پسند تھے، یہ لے وہ بال، یہ بال لے لے۔ اب اس نے طریقہ چینج کیا، وہ طریقہ یہ تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جیسا بیٹا مجھے جو اللہ دے دے، میں آپ جیسا بیٹا چاہتی ہوں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ جیسا بیٹا چاہتی ہوں۔ تو وہاں پر اسی نوجوان نے کہا اگر یہی بات ہے لازماً ہم حرام کام کریں گے، تبھی بیٹا پیدا ہو بھی پیدا ہو کہ نہ ہو، بیٹا ہو یا بیٹا ہو اللہ عالم، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم رشتہ یہ بنا لیں آپ میرا نام بچے میں آپ کا بیٹا بن جاتا ہوں۔ سمجھ پڑے محمد و آل محمد کی بات۔ آج کل کے نوجوان کے پیچھے اگر کوئی بچی نہ پڑھے، لیکن یہ نوجوان آج کل کے اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں کہ وہ بچیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔
یہ کب ایک مرتبہ پشاور میں بھی اس طرح ہوا تھا، مجھے بلایا گیا کہ فلاں بچی مجھے پسند ہے، اور میں نے کہا کس رشتے سے اس کے ساتھ بات کر رہے ہو، واٹس ایپ پہ بات ہوتی ہے، کس رشتے سے بات کر رہے ہو؟ کہا میں نے اس کو بہن بولا، میں نے کہا قرآن نے تو نہیں کہا کہ وہ آپ کی بہن ہے، نام ہو رہا ہے آپ کے لیے۔ کہا نہیں نہیں غلط، ہمارا رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے اس کو بہن مانا ہوا ہے۔ کیا وہ آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے کہ آپ کی بہن ہوئی؟ نام ہو رہا، نام ہو رہا، آپ کسی رشتے سے اس کو کوئی بھی رشتہ دے دیں۔ میں نے کہا چلو آپ کی بہن ہے نا؟ کہا ہاں بالکل آپ نے بہن مانا ہے۔ میں نے کہا اس نے کہا ہاں بالکل میں نے بہن مانا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ ایسے کریں گے ایک دو مرتبہ دن اس کو بات کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا وہ جملے میں کیا کرتے ہیں، وہ نام کی لذت اتنی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر ہم تڑپتے رہیں گے کہ وہ وہاں تڑپے گی میں یہاں تڑپوں گا۔ میں نے کہا یہ کیسا رشتہ ہے، یہ تڑپاتا کون ہے تمہیں؟ یہ نفس تڑپاتا ہے، لذت تڑپاتی ہے، جو اس کے یعنی آواز سے تم لذت حاصل کرتے ہو، تیرے آواز سے وہ لذت حاصل کرتی ہے۔ یہی تو شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے جس میں جگہ چکی ہو تو۔ اچھا میرا پھر وہاں پر جواب، میرا جو وہاں اسی بندے کو جواب تھا، نوجوان تھا، بہت عزت کرتا تھا ماشاءاللہ۔ میں نے اس کو کہا بھلا آپ کے گھر میں کوئی نوجوان ہے یا والدہ ہے؟ کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا ان کا نمبر مجھے دے دے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میں نے بھی بات کرنی ہے، میں نے بھی ان کو بیٹی ماننا ہے۔ تو اس نے کہا ہم اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں، ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ غیروں کو اپنی بہن ماں کا نمبر دے دیں۔ میں نے کہا جس کی بہن ماں سے تم بات کر رہے ہو ان کے کیا مرد کیا بے غیرت ہے؟ غیرت ہی تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اگر تمہارے اندر وہ غیرت پائی جاتی ہے تو دوسری کی بہن ماں کی عزت کرو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اس کے بعد اسی بندے نے راستہ ہی بدلا۔ تو کہنے کا مطلب عزت یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اور یہی ہے کہ بالوں کا روزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس منہ بند کر دیا بس ہو گیا، روزہ یہ نہیں ہے کھانا پینا بند کیا روزہ ہو گیا، نہیں ہے۔ روزہ احکام الہیہ ہے، شریعہ الہیہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وجوب کا اہل ہے، واجب ہے روزہ، فرض ہے روزہ، فرض کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ جب ہم اللہ کے اسی قوانین پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ باقی روزہ ہم اپنی طرف سے جس طرح ہم رکھتے آ رہے ہیں، صرف کھانا پینا بند کرنا، تو یہ روزے کی اصل معنی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوشش کیا کریں انشاءاللہ پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی کامیاب ہے وہ نوجوان، کیونکہ عبادت کا مہینہ چل رہا ہے اور بخشش کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں بدبخت ہے، سب سے بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو خود کو اللہ سے معافی نہ منگوا سکے، معاف نہ کروا سکتے، بڑا بدبخت ہے وہ انسان، اور کامیاب ہے وہ انسان جس نے انہی دنوں میں اللہ کو راضی کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابھی ماشاءاللہ سے نماز جمعہ، آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور میں نے قرآن کی آیت بھی بتلائی ہے، ابتدا میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اکثر میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں جو آپ لوگوں کو حفظ ہو، یاد ہو، باقی سارا قرآن نہ بھی پڑھتے ہوں لیکن ابتدا کی آیتیں سب کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ بار بار پڑھنا پھر چھوڑنا پھر بار پڑھنا دوبارہ پڑھنا، کیونکہ وہ حفظ ہو جاتی ہے۔ میں اس وجہ سے اکثر وہ آیات پڑھتا ہوں تاکہ آپ جا کر قرآن کی وہ آیت پڑھیں اور ترجمہ دیکھیں، بڑے اسباب ہیں اس میں، بڑے سبق ملتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بتحقیق بے شک وہ جنہوں نے انکار کیا، یہاں پر کفر کی معنی انکار ہی ہے، یہ نہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، نہیں، کفر کی معنی اصل انکار ہے، انکار کرنا۔ یہ جنہوں نے انکار کیا بھلے ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ برابر ہے، ایمان آنے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں لاتے ایمان؟ اب 8-9 مہینے سے میں ڈرا رہا ہوں، آپ بھی ڈر رہے ہوں گے کیسے مولوی سے پھنس گئے،
ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کیوں نہیں ڈرتے, کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے, کانوں پر مہر لگا دی ہے, وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے, ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس وجہ سے ڈرائیں نہ ڈرائیں, یہ آنے والے نہیں ہیں, کبھی نہیں آنے والے. اور ہم یہ آیتیں, یہ احادیث ہمارے دلوں پر کیوں اثر نہیں کر رہے؟ اس کا اثر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تلاش کریں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھا. صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اسلام کی علامت نہیں ہے, ایمان کی علامت نہیں ہے. اسی آیت کے ذیل اللہ نے جو جملہ کہہ دیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب, کچھ لوگ تیری کچہری میں آتے ہیں, نماز بھی تیرے پیچھے پڑھتے ہیں, جہاد بھی تیرے ساتھ کرتے ہیں, حج بھی تیرے ساتھ کرتے ہیں, تیری کچہری میں محفل گفتگو ہوتی ہے, تیری زیارت کرتے ہیں, آ کر کہتے ہیں آمنا باللہ, یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں, کچہری تیری نصیب ہوتی ہے, جہاد بھی تیرے ساتھ ہوتا ہے, حج بھی تیرے ساتھ کرتے ہیں, اور آ کر کہتے ہیں آمنا باللہ, اللہ پر ایمان لائے, وبالیوم الآخر, قیامت کے دن ایمان لائے, قیامت میں بھی ایمان لائے. اللہ کہہ رہا ہے وما هم بمؤمنین, کہ میرے حبیب یہ مومن نہیں ہے, یہ مومن نہیں ہے. دیکھیں نبی کے ساتھ, نبی پر کلمہ اللہ پر قاعدہ اور اقرار بھی کرتے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے, محمد رسول اللہ بھی پڑھتے, نبی کی کچہری میں بھی بیٹھتے ہیں, نبی کی زیارت بھی کرتے ہیں, توجہ کیجیے, نبی کی زیارت بھی کرتے ہیں, نبی کے ساتھ حج پہ بھی جاتے ہیں, نبی کے ساتھ جہاد پہ بھی جاتے ہیں, لیکن آ کر کہتے ہیں ہم لا الہ, اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, یعنی اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار, محمد کی رسالت کا بھی اقرار, نبی کی کچہری میں آ کر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ پر بھی ایمان لائے, یوم آخر پر بھی ایمان لائے. اللہ کہتا ہے وما هم بمؤمنین, یہ ایمان والے نہیں ہیں, یہ مومن نہیں ہیں. پروردگار تو ہیں کون؟ تو ہیں کون؟ تیرے نبی کی زیارت بھی کرتے ہیں, کلمہ بھی کر رہے ہیں, پھر مومن نہیں ہے تو ہیں کون؟ آگے اللہ فرما رہا ہے, میں نے اس وجہ سے کہا کہ میں مشہور آیت سے پڑھتا ہوں, یخادعون اللہ, یہ ایمان والے نہیں ہیں, یہ دھوکے باز ہیں, یہ دھوکے باز ہیں. اب خود اندازہ کریں, ہم ویسے تو نماز پڑھتے نہیں, نماز جمعہ پہ آتے ہیں, وہ بھی ڈانٹ کھا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں, اور پھر لوگوں کے سامنے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, بڑے فخر سے کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور قرآن نے کہا کہ نبی کے ساتھ نماز, نبی کے پیچھے نماز, نبی کے ساتھ حج, نبی کے ساتھ جہاد, نبی کی زیارت, پھر بھی مومن ہے. اور اللہ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, یہ دھوکے باز ہے, یہ اللہ کو بھی دھوکا دے رہے ہیں اور ان مومنوں کو بھی دھوکا دے رہے ہیں جو ایمان والے, ان کو بھی دھوکا دے رہے ہیں. یعنی نبی کی کچہری میں بیٹھنے والے ان دو گروہ تھے, ایک تھے دھوکے باز, دوسرے تھے جو حقیقی مومن تھے. تو ہم کس میں شمار ہوتے ہیں؟ میں کسی کے سر پہ یہ الزام نہیں لگاتا, ہر ایک اپنا حساب خود دے گا. بہتر ہے کہ ابھی محاسبہ کرے, اپنے نفس کا بھی حساب کرے, کیونکہ عنقریب موت آنے والی ہے. موت سے فرار کوئی نہیں ہوتا. بہتر ہے ابھی وقت ہے, اللہ نے مہلت دی ہے, تو ہم سب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, انشاءاللہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.